السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے افعال مدح و ذم کا بیان، یعنی کچھ افعال اس لیے آتے ہیں جن میں تعریف بیان کی جاتی ہے عربی میں، اور اردو میں ہم الگ طریقے سے کہتے ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کوئی کسی نے کچھ اچھا کام کر دیا تو کہتے ہیں واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا یہ بہتر کام کیا آپ نے۔ کوئی برا کر دے کیا یہ تم نے غلط کام کیا۔ تو اس طریقے سے ہم اردو میں الفاظ کہتے ہیں، تو عربی میں بھی اس طریقے سے کچھ الفاظ ہیں مخصوص ہے، وہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو ابھی کچھ سبق ہمارے اس طریقے سے چل رہے کہ جو عربی میں بول چال میں کم آتے ہیں، بول چال نہیں، کتابوں میں آپ کو بہت کم ملیں گے یہ سب الفاظ، تو یہ نہ سوچے کہ ہم اس کو یاد نہ کریں کام نہیں آئیں گے، یہ ضرورت پہ کام آئیں گے انشاءاللہ، ان کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ اس کو پڑھتے رہیں، اچھے سے سبق یاد کرتے رہیں اور سمجھتے رہیں، کبھی پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ نعمہ آ جائے تو آپ پھر سوچیں کہ یہ لفظ کیا ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو سمجھا ہوگا تو آپ کو اتنا یاد رہے گا کہ ہم نے پڑھا ہے، بھلے آپ کو یاد نہ رہے کہ نعمہ کیا ہے، افعال مد و ضم ہے یا کیا ہے، یا اس کا اعراب کیا ہے، یہ کیا عمل کرتا ہے، وہ آپ کو یاد نہ ہو، لیکن اتنا آپ کو یاد رہے کہ نعمہ لفظ آپ نے کہیں پڑھا ہے، نصاب النحو میں سبق نمبر 45 میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو کہیں آپ پڑھے تو آپ پھر یہ کتاب کھول کے اس میں سے ڈھونڈ لیں اور سبق کا مطالعہ کر لیں، اس طریقے سے پھر حل کر لیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ دوبارہ مطالعہ کریں گے تو اس وقت آپ سبق کو نہیں بھولیں گے، تو اس لیے آپ پہلے سے اس کو اچھے سے یاد کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے افعال مدح و ذم، تو یہ 4 ہیں۔ اب بتا رہے کہ افعال و مدح و ذم وہ کسی کی تعریف یا مذمت بیان کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یہ افعال کسی کی تعریف یا مذمت بیان کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یہ 4 ہیں: نعمہ، حبذا، بئس، ساء۔ اس میں سے نعمہ اور حبذا یہ تعریف کے لیے، اور بئس اور ساء یہ مذمت کے لیے۔ اب بتا رہے مثال میں کہ افعال مدح و ذم میں فاعل کے علاوہ ایک اور اس میں معرفہ آتا ہے جو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہلاتا ہے۔ افعال مدح و ذم میں ایک تو فاعل ان کا ہوگا، پھر دوسری چیز یہ کہ ان کے بعد ایک اس میں معرفہ بھی ہوگا جس کو مخصوص بالمدح کہیں گے اگر وہ تعریف کے لیے ہو، یا مخصوص بالذم کہیں گے اگر مذمت کے لیے ہو، یعنی جس کی مذمت کی جائے اس کو مخصوص بالذم، جس کی تعریف کی جائے اس کو مخصوص بالمدح، تو وہ بھی لفظ آئے گا۔ تو 3 لفظ اس میں آئیں گے، جیسے کہ مثالوں سے بتا رہے کہ نعم الرجل زید، زید کیا ہی اچھا آدمی ہے، یہ ایک مثال ہو گئی۔ اور بئس الرجل خالد، خالد کیا ہی برا آدمی ہے، یہ ذم کی مثال ہو گئی۔ اب ان مثالوں میں الرجل فاعل جبکہ زید مخصوص بالمدح اور خالد مخصوص بالذم ہے۔ نعمہ یہ فعل بن جائے گا اور رجل اس کا فاعل، اور زید مخصوص بالمدح، اور بئس الرجل خالد میں بئس فعل، رجل اس کا فاعل، خالد یہ مخصوص بالذم بن جائے گا۔ اب ان کے کچھ اعراب بھی ہیں اور یہ کب آتے ہیں وہ سب شرائط اب دیکھیے۔ تو بتا رہے کہ 4 پہلے ہمیں بتائے، تو ان میں سے حبذا کے علاوہ، حبذا کے علاوہ یعنی نعمہ، بئس اور ساء، ان تینوں کے فاعل کی 3 صورتیں ہیں۔ حبذا کے علاوہ جو 3 ہیں افعال مدح و ذم، ان کی 3 صورتیں ہوں گی فاعل کی، ان کا جو فاعل ہوگا یا تو وہ معرب باللام ہوگا ایک، یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، یا اس کا فاعل ضمیر مستتر ہو جس کی تمیز نقل مخصوصہ آ رہی ہو، یہ 3 صورتیں ہیں۔ معرب باللام جیسے نعم الرجل زید، اس میں دیکھیں الرجل یہ فاعل بن رہا ہے نعمہ کا اور اس پہ الف لام ہے تو یہ معرب باللام ہو گیا، یا معرب باللام کی طرف مضاف ہو، خود تو وہ معرب باللام نہ ہو لیکن معرب باللام کی طرف مضاف ہو، جیسے نعمہ غلام الرجل زید، اس میں دیکھو غلام الرجل یہ پورا مل کے فاعل بنے گا، اور غلام یہ فاعل بن رہا ہے اور وہ مضاف ہے کس کی طرف، الرجل معرب باللام کی طرف۔ تیسری مثال، یا اس کا فاعل ضمیر مستتر ہو یعنی پوشیدہ ہو جس کی تمییز نقرہ مخصوصہ آ رہی ہو، جیسے نعمہ رجلا زید، یہاں نعمہ کا فاعل ضمیر مستتر ہوا ضمیر وہ بنے گی، اور رجلا اس کی تمیز ہے، ممیز تمیز سے مل کر فاعل بن جائیں گے، یہ تمیز ابہام کو دور کر رہی ہے۔ تو اعراب کی 3 صورتیں، معرب باللام ہوگا یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، یا اس کا فاعل ضمیر مستتر ہوگا جس کی تمیز
نقرہ مخصوصہ آ رہی ہو۔ اب تنبیہ میں بتا رہے کہ کبھی ضمیر مستتر سے ابہام دور کرنے کے لیے تمیز نقرہ مخصوصہ کی بجائے کلمہ ما بمعنی شیء کے ساتھ لائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمیز جو ہوتی ہے نقرہ مخصوصہ وہ ما لفظ ما لے آتے ہیں جو شیئن کے معنی میں ہوتا ہے، شیئن یعنی چیز کے معنی میں۔ تو اس وقت آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں تو ہمیں دکھ نہیں رہا ہے تمیز، تو ہم اس کی ترکیب کیسے کریں، تو اس لیے یہ تنبیہ میں بیان کر دیا کہ آپ اس وقت پریشان نہ ہو۔ جیسے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، تو یہاں پہ آپ سوچیں گے نعمہ یہ تو فعل ہوگا، اب اس میں ہوا ضمیر نکل گئی ممیز، جب تمیز ما بن رہا ہے تو ما تمیز کہاں سے بن گئی؟ تو اسی لیے بتا رہے کہ ایک ما بھی آتا ہے جو شیئن کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو ما ہے وہ شیئن کے معنی میں ہے۔ اصل عبارت کیا بنے گی؟ فنعما شیء ہی، اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ اب پھر ہے ان کی ترکیب، چونکہ ترکیب میں بھی بہت لوگ الجھ جاتے ہیں، ترکیب اس کی کس طریقے سے ہوئے گی، پڑھ تو لیتے کہ یہ لفظ یہ ہے، لیکن ترکیب کیا ہوگی وہ بھی بتا دے رہے ہیں کہ ان کی ترکیب دو طرح سے کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بھی بتایا تھا پہلے آپ کو، ایک لفظ کی ترکیب کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے نعم الرجل زید، اس کی ترکیب دو طریقے سے کر رہے، ایک تو یہ نعمہ فعل، الرجل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، ایک ترکیب ہوئی۔ دوسری ترکیب کہ نعمہ فعل، الرجل فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، یہ پورا الگ ہی ہو گیا۔ پھر زید مبتدا محذوف ہوا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، دونوں کو الگ الگ کر دیں گے، یہ دوسری ترکیب ہوئی۔ اب تنبیہ پھر بتا رہے اس میں کہ کبھی کبھی مخصوص بالمدح اور مخصوص بالذم کو بوقت قرینہ حذف بھی کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھار ان کو حذف بھی کر دیتے ہیں، تو اس وقت جیسے دیکھیے کہ نعم الماہدون، اب نعم الماہدون یہاں پہ آپ ماہدون اس کو اگر نعمہ کا فاعل مان رہے تو مخصوص بالمدح محذوف ہے، اگر اس کو مخصوص بالمدح مان لیں تو نعمہ کا فاعل محذوف ہوگا۔ تو آپ کبھی کبھی اس طریقے سے ہو جاتا ہے، ایسے جملے آتے ہیں تو پھر دماغ کام نہیں کرتا ہے، تو اس لیے یہاں تنبیہ میں بیان کر دیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخصوص بالمدح اور مخصوص بالذم ان کو قرینہ کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ نعم الماہدون یہاں پر نحن ضمیر یہ محذوف نکلے گی، وہ اس کا مخصوص بالمدح بنے گی۔ اسی طرح نعم المولا و نعم النصیر، اس میں بھی مخصوص بالمدح کیا ہے، ہوا ضمیر نکلے گی محذوف، اصل عبارت کیا ہوگی؟ نعم المولا ہوا و نعم النصیر ہوا۔ اب افعال مد و ضم تو آپ نے پڑھ لیا کیا ہے وہ عمل کیا کرتے ان کا اعراب، اب ان کے چند ضروری قواعد بتا رہے ہیں، تو ان کو آپ اچھے سے یاد کریں۔ مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم اکثر فاعل کے بعد آتے ہیں اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ان کا واحد، تثنیہ و جمع اور تذکیر و تانیث میں فاعل کے موافق ہونا ضروری ہے۔ مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم یعنی جس کی تعریف کی جائے یا جس کی مذمت کی جائے اکثر وہ فاعل کے بعد ہی آتے ہیں اور ہمیشہ یہ مرفوع ہی بنیں گے، اور ان کا واحد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث میں یہ اپنے فاعل کی طرح ہوں گے، اس کے موافق ہوں گے، یعنی فاعل واحد ہے تو یہ بھی واحد، فاعل تثنیہ تو یہ بھی تثنیہ، جیسے نعم الرجل زید، تو یہاں پہ رجل یہ فاعل واحد ہے تو زید یہ بھی واحد ہے۔ نعم الرجلان زیدان، یہاں بھی رجلان تثنیہ ہے تو زیدان تثنیہ، تو مذکر مؤنث میں بھی سب میں یہ فاعل کے موافق ہوں گے۔ اب پھر ہے نعمہ اور بعثہ بروزن نعیمہ اور بعثہ بروزن فعیلہ دونوں فعل ماضی کے صیغے ہیں۔ فا کلمہ کو عین کلمہ جو کہ حروف حلقی ہے کی وجہ سے کسرت دیا گیا اور تخفیفاً عین کلمہ سے کسرہ حذف کر دیا گیا۔ اب یہ اصل بتا رہے کہ اصل میں کیا تھے، نعمہ اصل میں نعیمہ تھا اور بعثہ اصل میں بعثہ، تو یہ نعمہ اور بعثہ کیسے ہوئے کو بتا رہے کہ یہ دونوں اصل میں نعیمہ اور بعثہ تھے، دونوں ماضی کے صیغے، تو فا کلمہ کو عین کلمہ کی حرکت دے دیے، عین کلمہ میں جو کسرہ ہے یعنی دوسرا لفظ اس کی کسرہ کو فا کلمہ کو دے دیے اور ان کی حرکت تخفیفاً حذف کر دیے، تو کیا ہو گیا نعمہ اور بعثہ، یعنی عین کی حرکت کو نون کو دے دیے اور بعثہ میں حمزہ کی حرکت با کو دے دیے اور ان کو ساکن کر دیے۔ اب پھر بتا رہے نوٹ، اب دیکھیے نوٹ میں بتا رہے کہ نعمہ میں 4 لغات ہیں، 4 طریقے سے یہ آتے ہیں، نعمہ بھی آتا ہے،
नामा भी आता है, नाइमा भी और निइमा भी, लेकिन अव्वल सबसे ज़्यादा फसी और मशहूर है। जो नइमा ये पहला वाला ये ज़्यादातर आता है। तो आप कभी शक में ना पड़ जाए कि कहीं नामा आ जाए या नाइमा या निइमा आ जाए तो आप सोचें कि ये क्या आ गया, तो इसलिए यहाँ पे चारों लुगत बयान कर दी। फिर बता रहे कि नइमा और बिसा का फ़ाइल जब इसमें ज़ाहिर मुअन्नस हो, अगरचे मुअन्नस हकीकी हो, तो उनके साथ कभी ताए तानीस जवाज़न लाहिक होती है। उस ता को कसरत इस्तेमाल की वजह से हज़फ करना जायज़ है। उसको ला भी सकते और हज़फ भी कर सकते, दोनों सूरतें, जबकि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, इसमें ज़ाहिर मुअन्नस हो इनका। जैसे निअमा और निअमत फ़तातुल अमल वन्नशात, इसमें निअमा भी हम पढ़ सकते हैं, निअमा फ़तातुल अमल वन्नशात, या निअमत फ़तातुल अमल वन्नशात, दोनों ला सकते हैं। बिसा और बिसत फ़तातुल बतालत वल खमूल, यहाँ बिसा भी ला सकते, बिसत भी। इसी तरह निअमा या निअमतुल बिदअतु हादी, ये क्या ही अच्छी बिदअत है। ये गालिबन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, बुखारी शरीफ में मौजूद भी है कि बिदअत क्या ही अच्छी चीज़ है। तो जो लोग कहते हैं कि बिदअत हर बिदअत गुमराही है, उनको ये कहा जाए कि बुखारी शरीफ में तो हज़रत उमर का कौल मौजूद है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो खामखा अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। अब फिर बता रहे कि हब्बज़ा, अभी तक तो आप तीनों लफ्ज़ के बारे में बता रहे थे, अब हब्बज़ा इसके मुतालिक बता रहे हैं कि हब्बज़ा में हब्बा फ़ेल मदा है और ज़ा इसमें इशारा उसका फ़ाइल, इसके बाद जो इसम आएगा वो मखसूस बिल मदा होगा। नीज़ हब्बज़ा में मखसूस बिल मदा का फ़ाइल के मुआफ़िक होना ज़रूरी नहीं, तो हब्बज़ल मुजाहिदून कहना दुरुस्त है। अब ये देखिए हब्बज़ा के बारे में बहुत बेहतरीन बात बताए कि इसमें फ़ाइल अलग से नहीं आएगा, जो हब्बा ये फ़ेल और ज़ा ज़मीर है ना, वो इसमें इशारा वो उसका फ़ाइल बन जाएगा, और उसके बाद जो आएगा वो मखसूस बिल मदा हो जाएगा। जैसे हब्बज़ल मुजाहिदून, ठीक है, हब्बा फ़ेल, ज़ा उसका फ़ाइल और मुजाहिदून मखसूस बिल मदा। और फिर दूसरी बात ये भी बताया कि इनमें फ़ाइल का ऊपर बयान हुआ था कि फ़ाइल और मखसूस बिल मदा दोनों में मुआफ़िकत होती है, लेकिन हब्बज़ा में मुआफ़िकत नहीं होती। जैसे कि हब्बज़ा ज़ा इसमें इशारे वाहिद है और मुजाहिदून ये जमा है। फिर बता रहे हैं कि अगर हब्बज़ा से पहले नफ़ी आ जाए तो ये ज़म के माना देने लगता है। हब्बज़ा के बारे में निअमा बिसा सा, इनमें अगर ला आ जाए, हरफ नफ़ी आ जाए, तो ये उनमें नफ़ी का माना नहीं आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। सिर्फ ये हब्बज़ा के साथ खास है। हब्बज़ा से पहले नफ़ी आ जाए तो ये ज़म के माना देने लगता है। जैसे ला हब्बज़ा, ला हब्बज़न नम्माम, चुगलखोर बुरा है, ला आ गया इस वजह से बुरा है, वरना अच्छा होता। अब फिर है मखसूस बिल मदह या ज़म को फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान नहीं ला सकते। मखसूस बिल मदह और ज़म को फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान नहीं ला सकते, अलबत्ता फ़ेल पर मुक़द्दम कर सकते। यानी कबाब में ये हड्डी नहीं बनेगा, इसको पहले ला सकते लेकिन दोनों के दरमियान नहीं ला सकते। जैसे ज़ैदुन निअमर रजुल, नीज़ इस सूरत में एक ही तरकीब होगी कि मखसूस बिल मदह ज़ैदुन मुब्तदा और मा बाद जुमला ख़बरिया बनेगा। एक तो ये बता दिया कि इनको पहले नहीं ला सकते, पहले ला सकते लेकिन दरमियान में नहीं। जैसे ज़ैदुन निअमर रजुल ये तो कह सकते, लेकिन निअमा ज़ैदुर रजुल ये नहीं कह सकते। फिर दूसरी चीज़ ये बता रहे कि तरकीब दो तरीके से किए थे ऊपर, ठीक है, दोनों को मिला दिए थे और दोनों का अलग अलग जुमला बनाए थे। तो अगर पहले लाएंगे तो इस सूरत में एक ही तरकीब होगी, मखसूस बिल मदा में ज़ैद मुब्तदा बन जाएगा और मा बाद जुमला ख़बर बन जाएगा, ठीक है, ज़ैदुल मुब्तदा बन जाएगा और निअमर रजुल ये पूरा ख़बर बन जाएगा, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला पूरा हो जाएगा। फिर है हब्बज़ा के अलावा बकिया अफ़ाल से सिर्फ माजी के मखसूस सेगे आते हैं। हब्बज़ा के अलावा जो बकिया अफ़ाल बयान किए उनसे सिर्फ माजी मखसूस के सेगे आते हैं, जबकि हब्बज़ा से कोई सेगा नहीं आता। उनसे कुछ सेगे दूसरे भी आते हैं माजी मखसूस के, लेकिन हब्बज़ा से कोई दूसरा सेगा नहीं आता। इसकी शक्ल हमेशा यही रहेगी, एक ही हब्बज़ा इसी सूरत में आएगा। जैसे निअमा निअमत आ जाता है, तो हब्बज़ा में कुछ नहीं आएगा। फिर बता रहे कि इन अफ़ाल के फ़ाइल की तमयीज़ हमेशा उनसे मुताख़िर होती है। इन अफ़ाल के फ़ाइल की जो तमीज़ होगी हमेशा उनसे मुअख्खर ही होगी, यानी आखिर में ही लाएंगे। लिहाजा रजुलन निअमा ज़ैदुन नहीं कह सकते, तमीज़ को इन अफ़ाल के बाद ही लाएंगे, उनसे पहले नहीं ला सकते। अब मश्क है, मश्क में देखिए मुंदरजा ज़ैल जुमलों में मौजूद अफ़आल मदह ज़म और मखसूस बिल मदा और ज़म की पहचान करें। तो 18 जुमले हैं जिनमें आपको पहचान कर रहे हैं। तो
افعال مد و ضم تو آپ پہچانے جائیں گے، 4 ہی ہے، اس میں پھر آپ کو پہچانا ہے کہ اس میں کون مخصوص بالمدح ہے اور کون مخصوص بالضم ہے. تو فاعل ہوگا اور مخصوص بالمدح ضم ہوگا، تو اس میں آپ کو فرق کرنا ہے کہ کون مخصوص بالمدح یا ضم بن رہا ہے اور کون فاعل بن رہا ہے. پھر دوسرا سوال ہے مذکور بالا جملوں کی ترکیب کرے. تو ترکیب کے متعلق ابھی تو ہم کوئی کتاب پڑھ نہیں رہے، پھر بھی آپ وہ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ہم کتاب اس کو ختم ہونے کے بعد ترکیب کی کتاب شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.